رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزت و احترام کے لائق نمازی بھائی اور دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کا لعنت و شکر جس کی توفیق سے جیسے قرآن کی بابرکت گھڑیوں میں ہم سب حاضر ہیں، دعا ہے کہ خالق کائنات یہ بہتر والی ذریعہ ہم سب کے لیے نجات اور کوشش کا ذریعہ فرمائے۔ سورہ المائدہ سے درس قرآن کا تسلسل جو ترتیب سے جاری مثالی ہے، بحمداللہ تعالیٰ آج آیت نمبر 76 سے لے کر 82 آیت مبارکہ تک اللہ کی لائق کتاب کا مفہوم آپ کے گوش گزار کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی آج ہمارے 6 پارے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ مکمل ہوں گے، اور کل سے انشاءاللہ العزیز 7ویں پارے کا آغاز ہوگا اور سورہ البقرہ کا بقیہ حصہ جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کیا جائے گا۔ آج کے جس مقام سے آپ کو اللہ کا پیغام عرض کرنے لگا ہوں، بڑا ہی اہم پیغام ہے اور اس دور کی ایک بنیادی ضروریات میں سے وہ ضرورت بھی بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لئن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی بن مریم۔ اللہ فرماتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی۔ لعنت آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ناراضگی کا اور غصے کا آخری درجہ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر کسی بندے پر اپنی ناراضگی کی انتہا پہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس پہ لعنت خود فرما دیتا ہے یا کسی کے ذریعے جو ہے اس پہ لعنت ہو جاتی ہے۔ اب بڑی قابل غور بات یہ ہے کہ اس لعنت کا سبب کیا تھا، یعنی بنی اسرائیل پر اللہ نے 2 نبیوں کی زبان سے لعنت بھیجی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر گئے ان پر لعنت ہونے کا ذکر کیا، تو سبب کیا تھا؟ فرمایا سبب یہ ہے ذالک بما عصوا، ایک تو وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ اللہ کی حدوں کو توڑ دیتے تھے، نافرمانی کرتے اور جو اللہ نے ان کے لیے حد مقرر کی ہے اس حد کو توڑ دیتے۔ اور اس سے اگلا جرم کیا ہوگا؟ فرمایا كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ، اور وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، یہ کتنا بڑا کام تھا جو وہ کرتے تھے، ایک گناہ اللہ کی حدوں کو توڑنا، پھر اس کے بعد لوگوں کا اس پہ خاموش تماشائی بن جانا، غلط کو غلط نہ کہنا، برے کو برا نہ کہنا، غلطی کو غلطی نہ کہنا، یہ ان کا عمل تھا، اور اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے۔ سرکار نے اسلام میں انہی آیات مبارکہ کی وضاحت میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن قوموں پہ لعنت ہوئی ہے ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان میں سے کوئی بندہ کسی کو برائی کرتے دیکھتا تو ایک مرتبہ ان کو روکتا، اور جب دوسرے دن اس سے ملاقات کرتا تو جس برائی سے وہ روک رہا تھا اس برائی کے کرنے میں وہ بھی شامل حال ہو جاتا، اور جب روکنے والا اس برائی میں ملوث ہو جاتا جس سے ایک دن پہلے وہ روک رہا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے
ان کے دل بھی جو ہے ایک طرح کے کر دیے کہ جو نفرت، جو تعصب اور جو اللہ کی نافرمانی کا وعدہ گناہ کرنے والے کے دل میں تھا، روکنے والا ایک مرتبہ روک کے ان کے ساتھ شامل ہو گیا، اللہ نے اس کا دل بھی ویسے کر دیا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وجہ سے پھر ان پر جو ہے یہ عذاب آئے، اس وجہ سے ان پر لعنت ہوئی۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی امت کو یہ تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، آقا نے فرمایا بندہ سی نفس محمد بن رہی، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے۔ آقا نے فرمایا نیکی کا حکم دیتے رہا کرو، برائی سے روکتے رہا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو بھی ایک دوسرے کے دلوں جیسا کر دے گا اور اس طرح عذاب میں مبتلا کرے گا جس طرح پچھلی قوموں کو عذاب میں مبتلا کیا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسری حدیث میں یہاں تک ارشاد فرمایا کہ نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو، ورنہ تم پر وہ وقت آئے گا کہ تم کعبے کا غلاف پکڑ کے بھی اللہ سے دعا کرو گے تو اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں اور اپنے ضمیر سے یہ سوال کریں اور اپنے آپ سے یہ سوال کریں تو یقیناً ہمارا ضمیر جو ہے ہمیں اس سوال کا جواب دینے کے لیے کافی ہے کہ جس رویے کی بنا پر اور جس طریقے کی بنا پر بنی اسرائیل پہ لعنت کی گئی اور ان کو عذاب میں مبتلا کیا گیا، کہیں وہ رویے ہمارے معاشرے میں تو نہیں آ رہے۔ آج اگر آپ دیکھیں ہمارے ہاں مذہبی شعبے میں ماشاءاللہ بڑی تبلیغی جماعتیں ہیں جو اپنے اپنے طریقے کے مطابق اللہ کے مخلوق کو دین کی تبلیغ سناتی ہیں، بتاتی ہیں اور اللہ کے احکام سے آگاہ کرتی ہیں۔ لیکن ایک کام جو میں بڑے قریب سے دیکھ رہا ہوں کہ ہم میں سے اکثریت وہ ہے جو نیکی کا حکم دیتی ہے لیکن برائی سے روکتی نہیں ہے، اور برائی دیکھ کے یہ کہہ کے چلے جاتے ہیں کہ ذرا جتنے لگے لگے لگے، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنے کانوں سے سنتے ہیں، اپنا وجود جو ہے وہ اس بات پر گواہ ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہے، اور اس پہ ہم خاموش رہتے ہیں کہ یار کسی کو کھڑا کہتے پتہ نہیں کی ہو جائے گا، کسی کو ٹکر کہتے تاکہ غلط آ جائے۔ یعنی یہ جو چیز ہمارے اندر آ رہی ہے یہ کہیں وہی وجہ تو نہیں بن رہی کہ جو حضور نے بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا کہ وہ ایک مرتبہ روکتے اور دوسرے دن ان کے ساتھ ہو جاتے، اللہ نے ان کے دل کو ویسے کر دیے جس طرح ان کے دل تھے۔ تو یہ جو ہمارے اندر بزدلی اور یہ جو ہمارے اندر پاتا ہے کہ یار ذرا جتنے لگا لگا لگے، یہ کوئی قومانہ سوچ نہیں ہے، یہ کوئی قرآن اور حدیث کی سوچ نہیں ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کی سوچ نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر کا اعلان یہ ہے کہ جب تم برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے دل میں برا جانا۔ اور آقا نے فرمایا کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ، ایمان کا کمزور ترین درجہ۔ تو ہم ایمان کے کمزور ترین درجے میں کھڑے، کمزور ترین درجے میں کھڑے۔ ہاتھ ہمارا یہ ہے کہ سچ کو سچ نہیں کہتے، جھوٹ کو جھوٹ نہیں کہتے، اور ایک تماشا دیکھنے کے لیے ہم سارے بےتاب رہتے ہیں کہ تماشا لگے اور میں دیکھنے والا بنوں، اور کوئی لڑائی جھگڑا ہو اور میں جو ہے اس کو دور بیٹھ کے انجوائے کرتا رہوں اور اس پہ تالیاں بجاتا رہوں۔ تو یاد رکھنا کہ ظلم اور گناہ کی حمایت کرنا بھی ظلم ہوتا ہے، اس کو تماشا بنا کے دیکھتے رہنا بھی اسی طرح گناہ ہوتا ہے جس طرح وہ ظلم اور ناانصافی گناہ ہوتا ہے۔ ورنہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کام کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی کہ وہ برائی سے نہیں روکتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہر بندہ اس چیز کا ذمہ دار ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر بندہ نگہبان ہے، نگران ہے، اور اس کی نگرانی میں جتنے ہیں ان کے بارے میں جو ہے قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ باپ بھی نگران، استاد بھی نگران، مبلغ عالم وہ بھی نگران، یعنی جو جو آپ کے ماتحت ہیں، جو جو آپ کی نگرانی میں کم سے کم ان تک تو اللہ کا پیغام پہنچائے۔ یہ
کیوں نہیں ہو سکتا کہ اگر باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کو نماز کی تلقین کرنا شروع کر دے تو یقیناً ایک نہ ایک دن اللہ بچوں کے دل پر اور کان پر جو ہے وہ بات ہدایت بنا کر اتار دے گا۔ کیسے نہیں ہو سکتا کہ استاد جو ہے وہ بچوں کو بات کہیں اور بچے جو ہے نہ مانے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شرط یہ ہے کہ کہنے والا وہ اپنے دل میں یہ درد رکھے، کہنے والا اس پہ عمل کرنے والا ہو، کہنے والا جو ہے جن کو بتا رہے ہیں ان کو کر کے دکھائے، بتائے پریکٹیکلی کہ یار یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے، تو بیٹا اس طرح ہو۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ کے عذابوں سے اپنے آپ کو بچائیں، تو اپنا رویہ، اپنا طریقہ وہ اختیار کرنا پڑے گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی نے ہمیں بتایا۔ اس کے بعد فرمایا ترا کثیر منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي عذاب هم خالدون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کو دیکھو گے جنہوں نے کفر کیا کہ انہوں نے بہت بری چیز اپنے لیے آگے بھیج دی کہ جس کی وجہ سے ان پر اللہ ناراض ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب مقرر کر دیا۔ یہ برا کام انہوں نے بھیجا ہے، برا عمل بھیجا ہے کہ نیکی کا درس نہیں دیتے، برائی سے منع نہیں کرتے، اور اگر برا کام ہو تو اس پر خاموش رہ جاتے ہیں۔ یہ انہوں نے برا کام کیا۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر وہ اللہ پر صحیح ایمان لاتے، وَالنَّبِيِّ اور اللہ کے نبی پر صحیح ایمان لاتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ یا جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا اس پر صحیح ایمان لاتے، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ تو وہ پھر ایک کافر کو اپنا دوست نہ بناتے، وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ لیکن ان میں سے اکثر وہ ہیں جو فاسق ہیں۔ فاسق کے حوالے سے ہماری پہلے کئی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے کہ گناہ کبیرہ یعنی وہ گناہ کے جس پر اللہ نے حد مقرر کی ہے، اس گناہ کو کرنے والا فاسق کہلاتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک فاسق مولد ہوتا ہے، ایک فاسق غیر مولد ہوتا ہے۔ فاسق مولد وہ ہوتا ہے جو الگ اعلان دھڑلے سے جو ہے وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے، اور فاسق غیر مولد وہ ہوتا ہے کہ جو گناہ کو کبیرہ کرتا ہے لیکن اللہ اعلان نہیں کرتا، گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے، اللہ سے ڈر کے ہے وہ ہو جاتا ہے، اس پہ توبہ کرتے ہیں، اس کو غیر مولد کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 82 میں یہودی، کافر اور عیسائی ان میں سے جو ہے جو لوگ مسلمانوں کے ساتھ نرم رویہ رکھتے ہیں وہ عیسائیوں کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ فرمایا لا تجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا، لوگوں میں سے سخت نفرت جو لوگ ایمان والوں سے کرتے ہیں، فرمایا الیہود، یہودی کرتے ہیں، والذین اشرکوا اور جنہوں نے شرک کیا وہ کرتے ہیں۔ یعنی یہودی اور مشرک یہ شروع دن سے جو ہے مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، ان کو غلام بنانے کے لیے، ان کو ناتحت کرنے کے لیے اور ان کے مسائل پر قبضہ کرنے کے لیے ہر وقت جو ہے یہ دو قومیں جو ہے پیش رہتی ہیں۔ فرمایا والد تجدن اقربهم مودۃ للذین آمنوا والذین قالوا انا نصارى، اور فرمایا جو لوگ مومنوں سے پیار کرتے ہیں یہ وہ ہے کہ جو کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ذالک بأن منهم قسیسین ورہبانا، یہ اس وجہ سے ہے کہ ان عیسائیوں میں علماء ہوتے ہیں، ورہبانا اور اللہ کا راستہ دکھانے والے ہوتے ہیں، وانہم لا یستکبرون اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو اس لیے ہمیں اس آیت مبارکہ سے بطور خاص موجودہ دور میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہودی اور مشرک وہ کسی بھی اعتبار سے مسلمان کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں جو ہے ان کی اس نفرت عداوت کے بارے میں آگاہ کیا، اور جو عیسائی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے کی وجہ سے، اپنے علماء اور اپنے راہبین کی پیروی کرنے کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے ساتھ نرم رویہ رکھتے ہیں۔ تو آج کے درس قرآن سے بطور خاص جو پیغام ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ممبر بنائیں۔ ہم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ برائی کو برائی کہنے والا بنے، نیکی کی دعوت دینے والا بنے۔ نیکی کی دعوت دینا آسان ہے
اور برائی سے روکنا، برائی سے منع کرنا یہ مشکل ہے. اور ہم سارے اگر برائی کو دیکھنے کے بعد، ظلم، ناانصافی اور زیادتی کو دیکھنے کے بعد اس پہ خاموش کا بادشاہی بنیں گے، اس کے حمایتی بنیں گے اور اس پر گونگے شیطان بن کے کردار ادا کریں گے، تو جتنا گناہ، ظلم اور زیادتی کرنے والے کو ہے اتنا ہی گناہ اس کو دیکھ کر خاموش رہنے والوں کو ہے. اللہ کی حضور لے جائے کہ اللہ تعالیٰ بحیثیت مومن، بحیثیت مسلمان ہمیں اس ذمہ داری کو سمجھنے اور اچھے طریقے کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقعی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انا نسألك الرضا والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا تكلنا بأنفسنا السلام. ربنا إنك واصلح لنا شرورنا كلها وعذورنا. ربنا تقبل منا هذه الصلاة والنصر والتوفيق والرحمة والعافية. وصلى الله تعالى